बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। हर एक इंसान मुसलमान रोज़ा भी रख रहा है, तरावी भी पढ़ रहा है, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा है, ज़कात और सदक़ात के ज़रिए से अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करके अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार भी कर रहा है। ऐसे ही वक्त में हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात और उनकी कौमों के वाक़यात हमारे लिए नेकी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मौसर किरदार अदा करते हैं। चुनांचे आज हम सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा और जिस वक्त में वो मबूस हुए थे उस वक्त में उनके घर के हालात क्या थे, उस वक्त बादशाह वक्त कौन था जिससे उनका मुकालमा हुआ और बिल आखिर इंजाम क्या हुआ, इंशाअल्लाह उसका तज़किरा हम आज करेंगे। और फिर हिजरत फरमाने के बाद जब ये यहाँ से निकल गए, हिजरत फरमा के मक्कातुल मुकर्रमा चले गए और वहाँ पर जो वाक़यात पेश आए उसको इंशाअल्लाह हम कल जो है वो बयान करेंगे। आज ज़रा इस बात का मुताला कर लेते हैं कि सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस घराने में आँख खोली है उस घराने में उन्होंने बचपन से ही बुतों को देखा। आज़र जो इनके वालिद थे या बाद में उनको चचा बताया है, वो बुतों को तराशते भी थे, बुतों को बेचते भी थे। गोया घर के अंदर बहुत ज़्यादा बुतों की बरमार हुआ करती थी, छोटे बड़े हर तरह मुख्तलिफ शक्लों के मुख्तलिफ बुत ये बचपन से देखते चले आ रहे थे। लेकिन इनको कभी भी उस बुत खाने के अंदर जाकर तसल्ली और तस्कीन महसूस नहीं हुई और कभी भी ये बुत बनाना और बुतों के सामने इनके इबादत के लिए खड़े होना इनको कभी भी पसंद नहीं आया था। चनाचे ये सवाल किया करते थे और सवाल क्या था कि ए मेरे वालिद और ए मेरी कौम के लोगों, जिनके सामने तुम खड़े हो जाते हो और इबादत करते हो, क्या ये तुम्हारी बात को सुनते हैं या इसका जवाब देते हैं या ये तुम्हें नफ़ा और नुकसान पहुंचाने पर कादिर हैं? ये एक सवाल हुआ करता था। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं हुआ करता था। चुनांचे एक दिन इन्होंने, जब ईद का दिन था और सारी कौम ने बाहर जाकर और खुले मैदान में ईद का त्यौहार मनाना था, इन्होंने उस दिन का इंतखाब किया और इंतखाब ऐसा किया कि इन्होंने उस दिन खुद उनके साथ जाने की हामी नहीं भरी और कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं तो यहाँ पर ही रहूँगा। चुनांचे वो यहाँ पर ही रहे और इन्होंने क्या काम किया कि ये बुत खाने में गए और जाकर बुतों से कुछ सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। अब देखा जब कोई जवाब नहीं दे रहे, और बुत कैसे जवाब देते, क्योंकि वो तो पत्थर के बने हुए थे और हम सब जानते हैं कि पत्थरों से बनी हुई चीज़ें बोला नहीं करती हैं। चुनांचे उन्होंने तमाम तर बुतों को तोड़ दिया, किसी का सर तोड़ा, किसी का बाजू, किसी का पैर तोड़ा, किसी को मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया। सिर्फ एक बुत जो उनमें कदरे बड़ा था उसको बाकी छोड़ा और वही कुल्हाड़ा उसके कंधे के साथ लटका दिया ताकि देखने वाले ये समझे कि शायद इस बड़े ने गुस्से में आकर इन तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया है। चुनांचे जब ये कौम वापस आई और ईद का दिन था तो ये इबादत खाने में भी जाते थे, जब वहां पर गए तो अपने बुतों का हाल देखा तो बड़े परेशान हुए। परेशानी के साथ साथ इनको गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया और सोचे ये हमारे बुतों के साथ ये हाल किसने किया है। क़ालू समिअना फ़तैन, उन्होंने कहा एक नौजवान है जिसको इब्राहीम कहा जाता है, हमने सुना था वो इनकी बुराई बयान करता फिरता है। चुनांचे इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने बुलाया गया और उनसे पूछा गया क्या तुमने ये किया है? उन्होंने क्या जवाब दिया? क़ाल बल फ़अला कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम, ये जो बड़ा है तुम इनसे पूछो, इससे सवाल करो, ये तुम्हें बताएगा कि ये सारा का सारा किसने किया हुआ है। अब ये सारे के सारे कहने लगे इब्राहीम आपको पता तो है कि ये सुन नहीं सकते। अब ये मौका मिल गया उनको दावत देने का, एक पूरी कौम का माइंड चेंज करना, अकीदा चेंज करना, रुख चेंज करना। उसके लिए तारीख में ऐसे बड़े बड़े वाक़यात हमें मिलते हैं कि जब के उम्मत और कौम उसका दिल नरम होता है और पूरी तरह मुतवज्जे होता है तो वक्त के नबी उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और उनका तारुफ पेश फरमाया करते हैं।
چنانچہ انہوں نے کہا یہیں پر رک کر دیکھو، جب تمہیں یہ بت نہیں بتا سکتا کہ کس نے کیا، یہ بول نہیں سکتا، تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، ضرر نہیں پہنچا سکتا، تو تم ان کے سامنے کیوں جھکے ہوئے ہو؟ تو اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ ہم نے قالوا بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے پاس ان کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی وجہ موجود نہیں ہے، صرف ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ہم ویسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو بھی رک کر سوچنا چاہیے کہ میں اپنی خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، لین دین اور معاملات میں، رشتوں اور ناتوں میں کئی بہت سارے ایسے کام کا ارتکاب تو نہیں کر رہا کہ جس کی میرے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی وجہ ہے، نہ اللہ کا فرمان، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، صرف اپنے بڑوں کو، آباء و اجداد کو دیکھ کر میں وہ رسمیں نبھا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس معاملات کے اندر غلط ہوں۔ مجھے بھی آسمانی وحی کی طرف اور تعلیمات الہیہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، مجھے پوچھنا پڑے گا صاحب علم سے کہ میری خوشی کے موقع پر کیا ان رسومات کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیا میری غمی کے موقع پر ان رسومات کرنے کی مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں تب تک کامل مومن نہیں بن سکتے، نہ میں نہ آپ، جب تک کہ ظاہری رواج اور رسموں کو چھوڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے خالص دین کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ یہ ایک دھچکا تھا ان کے لیے، انہوں نے کہا بھئی اب کیا کریں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، عجیب جملہ، اور اس قوم نے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو سزا کے طور پر جلا دو۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ کہ معبود اور خدا اور الہ وہ ہماری مدد کرتا ہے یا ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے یا اس کی مدد کرنی پڑتی ہے؟ یہ الٹ تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو سوچا نہیں، اس سے کہ شیطان جب عقل کو معاف کر دیتا ہے تو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ بہت بڑی آگ جلائی گئی، اس آگ میں منجلیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اس کے اندر ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ نے حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر کئی دن گزار کر جب باہر نکلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ اللہ نے اس واقعے کو دکھا کر بھی بہت سارے لوگوں کو ہدایت سے نواز دیا۔ ایک اور واقعہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تو قوم سے ہے، پھر والد سے بھی ہوا، اور قوم بھی ناراض ہو گئی اور والد بھی ناراض ہوئے۔ قالوا سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا ہے والد محترم، میں آپ کو دعوت دینا چاہ رہا تھا، آپ نے قبول نہیں کی ہے تو میں آپ کے پاس سے رخصت ہو رہا ہوں اور میں آپ سے اللہ سے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، شاید اللہ آپ کو ہدایت عطا فرما دے اور اللہ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں پر آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کا گھرانہ آپ کو شرک کے اوپر، ناحق کے اوپر جمنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے آپ اس ماحول سے اپنے آپ کو باہر نکال دیں۔ اگر قوم اور قبیلہ آپ کو برائی پر فورس کرتا ہے اور اپنے ساتھ رسم و رواج کے ادا کرنے پر جبر کرتا ہے تو آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے آپ اس جبر سے نکل جائیں، اپنے قوم اور قبیلے سے باہر آ جائیں، لیکن اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہرگز مت بھلائیں۔ ایک اور واقعہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کا ہے، اور بادشاہ کے سامنے پیش ہونا، حکمران کے سامنے پیش ہونا، اور حکمران بھی وہ جو کہ نمرود جیسا ظالم اور جابر بادشاہ ہو، اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، وہ بلاتا ہے، یہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم مجھے سجدہ نہیں کر رہے، تم سنا ہے کہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے، کوئی خدا ہے جو تم نے بنایا ہے صرف اس کو سجدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا اس اللہ کا تعارف کرواؤ۔ قرآن میں ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو نمرود نے کہا قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ،
میں بھی یہ کام کرتا ہوں لہذا میں بھی معبود ہوں، بھئی تم کیسے کرتے ہو؟ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک وہ قیدی کہ جس کو کل سزائے موت ہونے والی تھی، دوسرا وہ قیدی جس کو کل آزادی ملنے والی تھی۔ اس نے کہا دیکھو اس کو آزادی ملنے والی ہے، اس کو سولی پہ چڑھا دو، لہذا اس کو زندگی، میں نے اس کو موت دے دی، اور یہ جس کو قیدی جس کو سزا ہونی ہے کل اور پھانسی پہ لٹکنا ہے، جاؤ میں نے اس کو زندگی بخش دی اور آزاد کر دیا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اب یہ جو کافر ہوتا ہے یہ کن ذہن ہوتا ہے ہمیشہ سے، اس کو اصل بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اس کو کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑے گا، یہ چیز تو چلو اس کی طاقت میں تھی، اس نے کر کے جواب میں دکھا دی، کچھ ایسی اس سے میں بات کرتا ہوں کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو آج اس طرح کر کہ تو مشرق سے نکال دے اور مغرب سے نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس معاملے میں وہ خاموش ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہ آیا۔ یہاں سے جھگڑا لڑائی زیادہ شروع ہو گئی، اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی اور جانا پڑا، اور مکہ المکرمہ کی طرف گئے، خود بھی گئے، ان کی اہلیہ بھی گئیں اور وہاں پہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں پر کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ ہم کل اس کا واقعہ بیان کریں گے۔ آج کے واقعے سے پتہ چلا دنیا پوری مخالف ہو جائے، آپ کا گھرانہ مخالف ہو جائے، قوم مخالف ہو جائے، بادشاہ وقت مخالف ہو جائے، آپ اگر حق پر ہیں اللہ آپ کو ہر مشکل میں سے راستہ عطا فرما دیں گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی دنیا کے ظاہری رسم و رواج کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔